بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن کا ہم اور آپ استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اچھی صحت کا ہونا اور تندرستی کا ہونا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کا ہم اور آپ اگر زندگی بھر اگر شکر ادا کریں تو اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، ان میں سے کوئی بھی حصہ اگر صحیح طریقے سے اگر کام کرنا بند کر دے تو انسان کا پورا جسم ایک طریقے سے ناکارہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے ایک مشہور سنگر اسد عباس کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب طریقے سے گزری ہے، عجیب اتار چڑھاؤ ان کی زندگی کے اندر آیا ہے۔ کچھ سالوں پہلے وہ ایک پاکستان کے بڑے مشہور سنگر میں ان کا نام ہوا کرتا تھا، اور آخر وقت تک بھی انہوں نے اپنا جو یہ مشغلہ تھا وہ چھوڑا نہیں تھا۔ 2007 میں ان کے کریئر کی شروعات ہوتی ہے، جب وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو ٹی وی ریئلٹی شو ہے اس میں پہلا مقام حاصل کر کے فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کی زندگی جو ہے بلندیوں پر جانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے جو ان کو انعام ملتا ہے، سب سے پہلا انعام جو ان کا جو فرسٹ ایوارڈ تھا وہ 1 کروڑ روپے، اور اسی کے ساتھ ایک مرسیڈیز گاڑی، یہ ان کو انعام میں وہاں سے ملی۔ یہاں سے ان کی زندگی اس طریقے سے اتنی تیز رفتار سے آگے بڑھتی ہے کہ انہوں نے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا تھا، پاکستان کے بڑے بڑے جو ریئلٹی شوز ہیں ان تمام میں ان کا نام آنے لگ گیا، سب جگہ وہ جانے لگ گئے، اور سبھی جگہوں پر وہ اپنے ہنر کا لوہا منوانے لگ گئے۔ یہاں تک کہ پاکستان سے باہر نکل کر کے دوسرے بڑے بڑے ممالک، یہاں تک کہ یو ایس اے، یو کے، کینیڈا اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان تمام جگہوں پر وہاں گئے۔ وہاں جا کر کے وہ شوز کیا کرتے تھے، گانے گایا کرتے تھے، اور وہاں سے ایک بڑی رقم ان لوگوں سے وہ لیا کرتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، ان کی زندگی بڑی عیش و آرام کے ساتھ گزر رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر یہ زندگی بہت ہی خوشگوار گزرنے لگ گئی۔ پاکستان کے بڑے مشہور گائکوں میں ان کا نام آنے لگ گیا، اور ان کے پاس روپیہ، پیسہ، مال و دولت، شہرت، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ جو ایک انسان کو چاہیے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس آ چکی تھی، اور ایک بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اچانک ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا، وہ اس طریقے سے کہ ان کو بلڈ پریشر ہائی کی پریشانی ہوئی۔ تو انہوں نے جا کر جب اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹرس نے بتایا کہ ان کی جو ہے کڈنی جو ہے وہ 90% فیل ہو چکی ہے، 90% اس نے ورک کرنا بند کر دیا ہے۔ وہیں سے یہ بالکل ٹینشن میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے اور صدمے میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اپنا انہوں نے علاج کرانا شروع کیا۔ علاج ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ تھا، مال و دولت تھی، سب کے سب انہوں نے اس اپنے علاج کے اندر لگا دیا۔ کئی بار ان کی کڈنی کو جو ہے وہ ریپلیس کر کے دوسرے اپنے بھائی کی کڈنی بھی ان کی لگائی، لیکن وہ بھی کچھ دن چلی، اس کے بعد پھر وہ کڈنی بھی فیل ہو گئی۔ اسی درمیان ان کی والدہ جو ہے وہ بھی صدمے میں آ کر ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بھی بہت زیادہ صدمے میں آ کر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں علی عباس، وہ بھی بہت مشہور سنگر ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ ان کی مدد کی ہر طریقے سے۔ آخر وقت میں جا کر کے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی، روپیہ پیسہ، مال و دولت، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ انہوں نے بیچ کر اپنے علاج میں لگا دیا۔ تقریباً جہاں تک کہ یہ بتاتے ہیں کہ 7 سے 8 کروڑ روپے ان کے پاس کیش تھے، اس کے علاوہ 8 سے 10 کروڑ کی ان کے پاس پراپرٹی تھی، سب کے سب انہوں نے بیچ کر کے اپنے علاج کے اندر لگا دیا۔ آپ ان کی پہلے کی حالت بھی دیکھیں، پہلے یہ کیسے تھے اور اب یہ کس حالت میں ہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے بالکل کالا پڑ چکا ہے، چہرے سے بالکل جو نورانیت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خطرناک بیماری نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اور بلا آخر گزشتہ ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت پہ ان کے انتقال سے پہلے جب ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنے فینس سے، اپنے چاہنے والوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان کی بیماری اتنی زیادہ خطرناک لیول تک پہنچ چکی تھی کہ وہ بالکل بھی ناکافی وہ پیسے تھے، اور یہاں تک علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آخر میں وہ اس دنیا سے دم توڑ گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ان کے کئی سارے انٹرویو جو ہیں وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ پر بھی ہے، وہاں پر جو پہلے کی ان کی زندگی تھی اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، اور اب ان کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بہت اچھی لگی ان کے، انہوں نے جو اپنے انٹرویو میں کہا کہ پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا تب بھی اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا، اور اب بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ
جس طرح بھی امتحانات کا معاملہ کیا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ میں تو آپ کا ایک بہت بڑا مداح تھا اور میں مداح ہوں، مجھے بتائیں یہ کیسے سب کچھ چینج ہو گیا، زندگی کا عروج اور ایک دم سے زوال؟ یاسر بھائی، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو ایک وقت وہ تھا جو عروج پہ تھا اور اللہ پاک نے سب کچھ دیا تھا، تب بھی شکر ادا کرتا تھا اللہ کا، اور ایک وقت یہ ہے ابھی بھی شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ کتنے گھر تھے؟ بیماری پر کتنا پیسہ لگا ہے؟ 2 گھر تھے فیصل آباد میں، تو 2 گھر تھے لاہور میں۔ ماشاءاللہ سے سارے ہی اکٹھے رہتے تھے، خوشی سے رہتے تھے، تو سارے ہی بک گئے مکان، اور تقریباً جتنی جمع پونجی تھی، پیسے تھے، جو کچھ بھی تھا، پلاٹس، جو گاڑیاں شاڑیاں، سب کچھ بیچ کے 7 سال سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ تقریباً 7 کروڑ کے قریب لگ گئے ہیں اب تک۔ لیکن انسان کو جب بھی انسان کو شہرت ملے، بلندی ملے، تو وہاں پر کبھی بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری چیزیں کئی بار دیتا ہے، آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار ہمیں بہت ساری چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، مال و دولت، عیش و عشرت، شہرت، تمام کی تمام چیزیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ میں اپنے اس بندے کو دیکھتا ہوں کہ آخر یہ کہاں جا کر کے رکتا ہے، آخر ان کو مال و دولت ملنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد، عزت ملنے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہے، کیا چینجز آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، کیونکہ اصل یہ دنیا جو ہے امتحان کی ہی جگہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں جو آئے ہیں وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کوئی بھی نہیں آیا، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو نیک اعمال ہیں، وہی ہمارے ساتھ جائیں گے، وہی ہمارے آخرت میں کام آئیں گے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں زندگی دی ہے، 50 60 70 سال کی زندگی، اسی زندگی کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہمیں دے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہم سے لے لیں تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے، اس کے کچھ اشعار میں آپ حضرت کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو ضرور سنیں۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہم اور آپ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم اور آپ جتنی دن بھی یہاں پر اس دنیا کے اندر ہے، آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں وقت ملے گا اس کے بعد ہم وہاں کی تیاری کریں گے۔ موت جب آتی ہے کسی بھی انسان کو بتا کر نہیں آتی ہے۔ جس طریقے سے آج آپ نے یہ واقعہ سنا، مشہور گائک، مشہور سنگر پاکستان کے اسد عباس، ان کا جو واقعہ ہے ہم سب کے لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو عبرت ہے، ہم سب کے لیے ایک طریقے سے تجربہ گاہ ہے۔ ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دی، عزت دی، مال و دولت دی، اور اس کے بعد پھر اچانک کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ سب کچھ چھین لیا، اور آخر وقت میں جا کر وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سبھی حضرات یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسد عباس کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگرچہ انہوں نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آخر وقت میں انہوں نے توبہ کر لی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی ہو۔ چونکہ مسلمان ہونے کی حالت میں ان کی موت آئی ہے تو ایک نہ ایک دن ان کی بخشش تو ضرور ہوگی، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو اس کا ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوگی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہو۔ اس لیے آپ سبھی حضرات بھی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔